آپ سب کو سلامتی ہوں اور اللہ کی رحمت آپ سب کے شامل حال ہوں۔ اس وقت میں ایک بات تو کہنا چاہتا ہوں، مسلم سماج کے علماء سے، مسجدوں کے اماموں سے اور عام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اور مسلم نوجوانوں سے بھی۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، او بی سی سماج کے تمام لیڈروں سے، بھائیوں اور بہنوں سے، او بی سی سماج کے نوجوانوں سے، اسکولوں اور کالجوں میں او بی سی سماج کے سے تعلق رکھنے والے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس سے، یواؤں سے، یوتیوں سے، اور اسی طرح دلت سماج سے تعلق رکھنے والے تمام بھائیوں بہنوں نوجوانوں سے، ان کے لیڈروں سے، ان کے سیاسی اور پولیٹیکل لیڈروں سے بھی، اور ان کے جو بزرگ ہیں ان سے بھی، مسلم سماج کے لوگوں سے ایک بات یہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بھارتیہ معاشرے کی اس سچائی کو ذرا سمجھیے۔ بھارتیہ سماج کے 85% لوگ او بی سی سماج سے تعلق رکھتے ہیں، یا دلت سماج سے تعلق رکھتے ہیں، ایم بی سی یعنی موسٹ بیکورڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سے ان کی کاسٹ ہیں، بہت سے ان کے طبقے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ علماء اور ائمہ سے کہتا ہوں، پلیز اس کو سمجھیے اور ایک ایک مسلمان کو اس کو سمجھائیے۔ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم تو کسی کے بھی دشمن نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ ان کو ہمارا دشمن بنا کر، ان کو کبھی کاوڑیوں کے روپ میں، کبھی کسی اور روپ میں، کسی اور یاترا میں نکال کر، کبھی کوئی اور دھارمک روپ رکھنے والے کسی کارکرم میں شامل کر کے، ان کو ہمارے اوپر اکسا کر، غصہ دلا کر ہمارا دشمن بنایا جا رہا ہے، ان لوگوں کی طرف سے جو یہ سب کر کے اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کاوڑیوں میں کسی اپر کاسٹ کا نوجوان بھی آیا ہو؟ کبھی کسی مذہبی کاریکرم میں، ناچ گانے میں، نوٹنکی میں، کسی جلوس میں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی اپر کاسٹ کا کوئی نوجوان شامل ہوا ہو؟ یہ جتنے بڑے بڑے منتری ہیں، مکھیہ منتری ہیں، ان کا کوئی بیٹا آپ کو کبھی آج تک نظر آیا ہے؟ ان کے بیٹے یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں اور بھارت کا ڈریس بھی نہیں پہنتے۔ ان کو آپ دیکھیں گے وہاں تو پہچانیں گے بھی نہیں۔ یہ اپنی فیملی کے کسی نوجوان کو ان سب کاریکرموں میں شامل نہیں کرتے۔ ان کے بھوشیہ بنانے کے لیے، ان کا فیوچر بنانے کے لیے ان کو ہائی ایجوکیشن دلاتے ہیں، اور ان سب جھگڑوں سے ان کو بالکل دور رکھتے ہیں۔ آپ مسلمان اس کو سمجھیں۔ اس لیے یہ جو کلاس ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے، یہی لوگ ہیں جن کو ہم ہندو سمجھتے ہیں۔ یہ او بی سی سماج کے لوگ ہیں جن کی آبادی، دیش کی آبادی کی آدھی آبادی سے زیادہ او بی سی سماج کے لوگ ہیں۔ 54% سے بھی زیادہ سرکاری آنکڑے کے مطابق او بی سی سماج کے لوگ ہیں۔
ان کو دشمن مت سمجھیے، اگر یہ دشمن بن گئے ہیں تو ان کو دوست بنائیے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیجیے، اپنے آس پڑوس میں، محلے میں آپ نظر ڈالیے۔ اصل میں آپ جانتے نہیں بھارتیہ سماج کی ویوستھا کو، آپ ان سب کو ہندو سمجھتے ہیں، اور ہندو بھی کیا دشمن سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان سے جب آپ قریبی تعلقات بنائیں گے تو پھر دھیرے دھیرے یہ جانیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ کیا ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی سماج کے لوگ ہیں جو آج بھی مسجدوں کے دروازوں پر جن کی مہیلائیں اپنے بچوں کو لے کر کھڑی رہتی ہیں کہ آپ پھونک چھوڑ دیں گے تو ان کے بچے کی بیماری دور ہو جائے گی، یہ اسی سماج کے لوگ ہیں۔ کوئی 15% اپر کلاس کے جو سماج ہے اس کے لوگ نہیں آتے آپ کے پاس، اور ہم تو ان کے بھی دشمن نہیں ہیں اور ان میں بھی سب برے نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ اس وقت ہمارے دیش کی راجنیت پر چھائے ہوئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اسی 15% سماج سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں صرف اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے، ان کو ادھیکار نہیں دیتے، ان کو سمان نہیں دیتے۔ خدا کے لیے ملک کی جو یہ صورتحال ہے اس کو سمجھیے، کب سمجھیں گے آپ؟ ابھی جو کچھ ہوا ہے یہ کون لوگ تھے جو کاوڑیوں کے روپ میں آئے تھے؟ یہ تو انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ روزی روزگار سے نہ لگ جائیں، یہ پڑھنے لکھنے نہ لگیں، تو وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، مسجدوں کو جلاتے ہیں، اور ان کو اپنا غلام بنائے رکھتے ہیں، ان کو اٹھنے نہیں دینا، ابھرنے نہیں دینا، ان کو کسی اسپورٹ میں کسی چیز میں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ آپ سوچئے ذرا کہ اب تو جاٹ سماج کو پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ حملہ کرو مسلمانوں پر۔ دہلی میں جو پہلوان لڑکیاں بیٹھی تھیں وہ بھی تو جاٹ تھیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے؟ بال پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے ان لڑکیوں کو۔ کسان جو سال بھر تک بیٹھے رہے اور 750 یا 700 کسان اس میں بیچارے موت کے شکار ہوئے اپنے احتجاج میں، وہ بھی تو جاٹ تھے۔ اس وقت جاٹ اپنے رشتہ دار نظر نہیں آئے، اب جب جاٹوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑی تو جاٹوں کی خوشامد ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آپ مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان سب برادریوں کے لوگوں سے قریبی تعلقات قائم کیجئے، کسی بھی طرح ان کی غلط فہمیوں کو دور کیجئے، رابطے بڑھائیے۔ علماء سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مسلمانوں کو سمجھائیے، مسجدوں کے اماموں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ بات جانیے اور سمجھائیے، اس کی جانکاری پھیلائیے، تب آپ اس ملک کی خدمت کر پائیں گے، اس ملک میں امن و شانتی قائم کر پائیں گے، جو آپ کا مذہبی فریضہ بھی ہے اور ملکی اور وطنی فریضہ بھی ہے۔ اب جو بات میں اپنے او بی سی بھائیوں بہنوں سے، ان کے نوجوانوں سے، ان کے بدھ جیویوں سے یا دلت سماج کے لوگوں سے، موسٹ بیکورڈ کلاس کے لوگوں سے، ان سب سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے نوجوانوں کو سچائی بتائیے۔ آپ ذرا کہیے کہ بھئی ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، تم اپنی شکشا پر توجہ دو، تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، تم اپنے ویوسائے پر توجہ دو، تم عزت دار زندگی گزارو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، جج بنو۔ تمہیں نہیں لیا جا رہا ہے، سرکاری نوکریوں میں تم کو بھی نہیں لیا جا رہا، آئی اے ایس آئی پی ایس میں بہت کم لوگ تم میں سے پہنچ پاتے۔ ابھی کچھ دن پہلے سروے آیا ہے کہ پورے دیش کے وائس چانسلروں میں یونیورسٹیوں کے 45 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں میں صرف 4 ہیں او بی سی کے لوگ۔ تو میرے عزیز نوجوانوں، آپ او بی سی سے ہو تعلق رکھتے ہو یا دلت سماج سے یا جاٹ برادری سے، کسی سے بھی،
آپ اپنے کیریئر پر، اپنے فیوچر بھوش پر آپ ذرا توجہ دو، کسی کے بھڑکانے اور اکسانے میں نہ ہو۔ مسلمانوں کو بتاؤ کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر ہم سے کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو تو ہماری بھول تھی، غلط فہمی تھی۔ آئیے ایک نئی زندگی شروع کریں اور مل جل کر دیش کو مضبوط کریں، دیش کو کم سے کم دنیا کی تیسری بڑی آرتھک طاقت بنائیں۔ جاٹ برادری نے، جاٹ کھاپوں نے، جاٹوں کے لیڈروں نے جس طرح کا اس وقت اسٹینڈ لیا ہے اس سے سبق لیجیے، اور یہ دیش کے اندر امن و شانتی کو بھنگ کرنے کی سازشیں جو ہو رہی ہیں، جن سے دیش ہی کمزور ہوتا ہے، وہ ختم کر کے دیش کو ہم سب مل جل کر مضبوط کریں۔ یہ ہے میرا پیغام آپ سب کے لیے، او بی سی سماج کے لوگوں کے لیے، دلت سماج کے لوگوں کے لیے، آپ کے پولیٹیکل لیڈروں کے لیے، آپ کے ٹیچرز اور نوجوانوں کے لیے، آپ کے پروشوں اور مہیلاؤں کے لیے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے۔ آئیے ہم سب آگے بڑھیں اور ایک نیا ادھیائے اس دیش میں اپنی سوجھ بوجھ سے لکھیں۔ یہی میرا آج پیغام تھا جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مسلمانوں کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ میں آپ سب کے لیے نیک تمنائیں اور شبھ تمنائیں رکھتا ہوں۔ میں آپ سب کا شبھ چنتک ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے لیے سب دعائیں کریں گے اور ہم آنے والے دنوں میں گزرے دنوں سے زیادہ اچھے، کہیں زیادہ اچھے دن دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔